وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی۔ سامعین حضرات، استاد القرا ساری جماعت کا عظیم سرمایہ میرے انتہائی پیارے بھائی قاری عبدالسلام عزیزی صاحب حافظہ اللہ نے قرآن پڑھے ہے۔ اس طرح لگ رہا سی کہ قرآن آسمان کو اتر رہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں کا قرآن پڑھنا اور قاری سعید اللہ سعید صاحب کا قرآن پڑھنا، قاری اسماعیل عتیق صاحب کا بیان کرنا، مولانا اسماعیل عتیق، مولانا الیاس مدری صاحب کا بیان کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ آدھا گھنٹہ تو احباب کے سامنے گفتگو کراں گا۔ بڑی توجہ کے نال، کامل استغراق کے نال میری گفتگو کو سنو، کیونکہ آج جمعہ ایک جمعہ بھی پڑھانا ہے، سفر بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے کی تقریر ایک گھنٹے کی تقریر ہو۔ توجہ ہے سارے؟ کلمے دے جز نے دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا، لا نقطے تو خالی ہے، الہ نقطے تو خالی ہے، الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ رب کائنات نو اپنی شراکت اور اپنے مصطفیٰ کی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا ہے۔ جے جائے کہ کوئی بندہ 2.5 من دا شریک بنائے اس اللہ دی ذات میں، لا الہ الا اللہ، الہ ایک کے، مشکل کشا ایک کے، حاجت روا ایک کے، مختار کل ایک کے، رنج بخش لاجپال غریب نواز۔ اس طرح دنیا دا رہنما، پیشوا، مطاع، رہبر، ہادی، وہ دنیا دی ایک کوئی شخصیت ہے، وہ دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام دا بہت بڑا حساس مسئلہ ہے، جنہوں عام لوگ معمولی سمجھتے، لیکن مرزائیت اتنا برا پودا ہے، اتنے بڑے کافر نے مرزائی، اتنے بڑے عیسائی بھی کافر نہیں، یہودی اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے کافر مرزائی نے۔ کیونکہ یہودی جڑے نے، انہاں دا جڑا نبی ہے او دا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ نبی عزیر سچے نے اور پکے نبی نے، یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا سچا ہے۔ توجہ ہے نا سارے؟ یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا سچا ہے۔ اس طرح عیسائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نے، صاحب کتاب نے، آسمان تے اٹھائے گئے نے، قرب قیامت ہونا میں بیان کرنا۔ عیسائی خود جھوٹے نے تے نبی انہاں دا سچا ہے۔ میرے نال آواز دیو، بولو۔
یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا نبی عزیر سچا ہے. مرزائی دنیا دے اندر اتنے پیڑے کافر مرتد نے وہ خود بھی جھوٹے نے تے انہاں دا نبی بھی جھوٹے. اس واسطے ایک کافر تے ہے ہی نے لیکن مرتد نے, کیونکہ اللہ نے قیامت تک مور لا دیتی ہے کہ میں اپنے نبی نو خاتم النبیین بنایا. پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے, نبی دا دین آخری دین ہے, پیغمبر دی شریعت آخری شریعت ہے, نبی دی امت آخری امت ہے, پیغمبر دی کتاب قرآن آخری کتاب ہے. اس طرح لوگوں نبی دی مسجد جڑی مسجد نبوی انبیاء دے وچوں آخری مسجد ہے. ہن قیامت تک کوئی نبی آنا نہیں, قیامت تک کوئی نوی امت نہیں, قیامت تک کوئی نواں دین شریعت بولیے بولیے نہیں. دین آخری ہے, قرآن بھی آخری ہے, نبوت بھی آخری ہے, اور میرے بھائیوں نبی دی مسجد بھی آخری ہے. اس طرح قیامت آ سکتی ہے, نواں نبی نہیں آ سکتا. ہن اگے چلیے. عالم ارواح دے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت دی کانفرنس کی تھی تے سارے نو بلایا, یہودیاں نو, عیسائیاں نو, مجوسیاں نو, مسلماناں نو, کافراں نو, ہندوؤں نو, سکھاں نو, اہل حدیثاں نو, بریلویاں نو, دیوبندیاں, سارے نو بلایا. تے سارے کو ایک ہی سوال کیتا ہے, الستو بربکم, کیا میں تہاڈا رب ہے وا؟ ہن سارے ہی کیا ہے جڑے ہن موجود نے, جڑے ٹر گئے نے, جنہاں اجے قیامت تک آنا ہے, کیا الستو بربکم, کیا تہاڈا رب ہے وا, مشکل کشا ہے وا, حاجت روا ہے وا؟ تے سارے کہن لگے قالوا بلا, کیوں نہیں اللہ جی, تسی ساڈے رب ہو, ساڈے مشکل کشا ہو, حاجت روا ہو, مختار کل ہو. سپیکر بھی تھوڑا ٹھیک بونگا جیسا اج سون تو حل ہوا, بالکل ہی بونگا تے فضول سون گئے, کوئی سمجھ نہیں یہ آن ڈئی, 5 وعدہ کڈن ڈے. توجہ ادھر, میں تھوڑا مشکل کشا ہے, میں حاجت روا ہے. تو سارے نے کیا قالوا بلا, کیوں نہیں اللہ جی, تسی ساڈے رب ہو, تسی ساڈے مشکل کشا ہو. ہن اللہ آندے نے کدوں تک یہ کلمہ تسی جڑا کہہ رہے ہو کہ تسی ساڈے مشکل کشا ہو, میں کدوں تک تھوڑا مشکل کشا ہوں؟ فرمایا ان تقول یوم القیامہ, اللہ جی ایک گل اسی قیامت تک کہہ رہے ہیں کہ تسی قیامت تک ساڈے مشکل کشا ہو. تو جدو دنیا تے آئے پھر مشکل کشا بھی کئی بنا لے, حاجت روا بھی کئی بنا لے, مختار کل بھی کئی بنا لے, گنج بخش, رنج بخش, لج پال, غریب نواز کئی, غوث اعظم کئی, داتا کئی بنائے لے کہ نہیں. اس وعدے تے اج کوئی پکا نظر آئے گا بلا مبالغہ تو صرف اہل حدیث نظر آئے گا, کیونکہ اہل حدیث کہندے اللہ سر دا مالک تو ہے تے دل دا مالک مصطفیٰ ہے. اے سر جڑا ہے یہ کٹ سکتا ہے, کسی غیر اللہ دے آستانے تے جھک نہیں سکتا. تے دل جڑا ہے یہ دنیا دے اندر اللہ دل جڑا جسم چو کڈیا جا سکتا ہے, لیکن یہ اندر تیرے مصطفیٰ تو علاوہ کہ دوجے دی محبت نہیں آ سکتی. یہ ربوبیت کانفرنس ہوئی. دوجی یہ ختم نبوت جن کے اندر اللہ نے کسی نو نہیں بلایا, صرف نبیاں نو بلایا. انبیاء جنہ قیامت تک نبی بن کے آنا سی نا, ادھر میرے وال جنہ انبیاء بننا سی, انبیاء دی لسٹ شامل ہونا سی, صرف نبی بلائے نے. وی آئی پی کانفرنس, کوئی ارلا پرلا بندہ نہیں. رب لگے نے گل کر, فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين.
یہ کدوں گلاں ہو رہی نے جدو صرف نبیاں دیا روحاں نو کٹھیا گیا. کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن. کاف کن دیاں ترجمہ سن لو. کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی. آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی. سمسان زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، انبیاء دی جماعت تھانو کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، تھانو میں نبوتاں دے دیاں، دنیا دے بھیج دیاں. ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے. کہ اللہ جی ایسا ہی کرنا ہے. ثم عربی گرامر دی نون تراخی واسطے ہوتا ہے، اگے نون شکیلا دے لیا کے رب بھار پا کے گل کر دے، وزن پا کے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبیو جدو آ جائے او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں، اپنے صحیفے، اپنیاں کتاباں، اپنے صحیفے، اپنیاں کتاباں تورات انجیل زبور، اپنی نبوت، اپنی امامت، سارا کچھ چھڈ دینا ہے تے آمینہ دے لال دے محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے. یہ کنوں کیا جا رہا ہے؟ بولو. انبیاء نو کیا جا رہا ہے؟ انبیاء نو کیا جا رہا ہے؟ اور کہہ کون رہا ہے؟ عرشاں دا رب. ہن ماشاءاللہ عقل مند دنا بندے بیٹھے. حضرت آدم دنیا تو جدو گئے نا اپنی نبوت تے شریعت نال لے گئے. نبی نوح علیہ السلام دنیا تو گئے نبوت شریعت نال لے گئے. یعنی ابراہیم دنیا تو گئے نا جدو انہاں دی نبوت بھی گئی تے نال انہاں دے 10 صحیفے بھی گئے. نبی شیش دنیا تو فوت ہوئے 50 صحیفے بھی گئے نبوت بھی گئی. نبی ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے بھی گئے نبوت بھی نال ہی گئی. حضرت موسیٰ دنیا تو گئے تورات بھی گئی نبوت بھی گئی. عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے انہاں دی انجیل تے نبوت نال ہی گئی. نبی داؤد علیہ السلام دنیا تو گئے زبور تے نبوت نال لے گئے. لیکن آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے. آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. ہن نواں نبی نہیں آ سکدا. جیڑا آئے گا وہ کانا دجال بے ایمان مرتد الو دا پٹھا تے ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. گل جی سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ اس واسطے تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا یوسف قصروری صاحب. توجہ، کیوں؟ میرے پیغمبر آخری نبی نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آقا فرماندے نے قیامت تک 30 جھوٹے نبی آن گے. سلاسون کذابون دجالون، 30 جھوٹے دجال
جھوٹے نبی آن گے، سچا نبی ان قیامت تک نہیں آ سکتا، 30 جھوٹے نبی آن گے، کلہم یزعم انہ نبی، وہ گمان کرن گے کہ اسی نبیاں، اپنے آپ نو کہن گے اسی نبیاں، لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین، لا نبی آبادی، میرے تو بعد قیامت تک نبی نہیں آ سکتا۔ حدیث نمبر 2 جگہ دے پیر فرما دے نے ان لی اسماء، میرے اللہ نے کئی نام منو دیتے نے، پہلا نام انا احمد و انا محمد، لوگوں میرا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے میرا نام محمد بھی ہے۔ محمد انہوں کہی دینے جدی سارا جگ تعریف کرے، اور محمد انہوں کہی دینے جدی سورج تعریف کردہ ہے، چند تعریف کردہ ہے، ستارے تعریف کر دینے، زمین زمان تعریفہ ہو رہی نے، سمندرات تے جزیریاں تے جدیاں تعریفہ ہو رہی نے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے جدیاں تعریفہ ہو رہی نے، جدی تعریف علماء کرن، خطباء کرن، وکلاء کرن، شرفاء کرن، محدثین کرن، مجتہدین کرن، مفسرین کرن، جدی تعریف چھوٹا کرے بڑا کرے، انبیاء کرن، اتقیاء کرن، اصفیاء کرن، اور جدی تعریف سارا جگ کرے، عرش دا رب کرے، انہوں محمد دینے صلی اللہ، اوچی بولو، 4 چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھے سو شاید کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے، سب تو اچا شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ سونے اسی تھانو بلند مقام عطا کر چھڑے ہے، آئیے ذرا آقا فرماندے نے میرا نام حاشر بھی ہے، حاشر انہوں آندے نے جدے قدمان دے اتے قیامت دے دن پوری کائنات نو کٹھا کیتا جائے گا، وَأَنَا الْمَاہی، میں ماہی بھی ہاں، ماہی انہوں آندے نے جدے ذریعے اللہ نے کفر نو مٹا دیتا ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب بھی ہاں، عاقب انہوں آندے نے لا نبی آبادی، جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ ایک کڑی دلیل، قرب قیامت ایک نبی آئے گا جدا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہاں دا کتھے نزول ہونا ہے پتہ جی؟ دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، اس مینارے دے اتے انہاں دا وہ مینارہ بن چکے ہے، وہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے، ایک روایت ہوندی ہے اس مینارے تو سیدھی سیڑھی آسمان نو لگے، اس سیڑھی دے ذریعے اترن، دوجی روایت ہوندی ہے فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے، اس مینارے تے حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا، سر دے واراں چوں پانی نچر ہویا ہوئے گا، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، اور پتر بھائیا تھلے بھائیا کی ہویا تھلے بھائیا، توجہ، مومنین سیڑھی لان گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتارن گے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، فجر دی اذان تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، حضرت امام مہدی جنہ دی کنیت مہدی، اصل نام محمد بن عبداللہ، یعنی امام مہدی دا نام ساڈے نبی دے نام تے ہونا تے ولدیت بھی انہاں دے نام تے ہی ہونا، مصلی تے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ نو ہوندیا ویکھن گے تے کہن گے جی نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے مصلی چھڑ کے پرا ہو جائے، کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو، نماز پڑھاؤ ہی تھوڑے مگر نماز پڑھنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے نے نماز تسی پڑھانی ہے، آج میں نماز پڑھان نہیں آیا،
اج میں تھوڑے مگر پڑھنا آیا، کیوں؟ اج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا، امتی بن کے آیا۔ ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی انجیل لے کے آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات انجیل نہیں دے ہونے، حضرت عیسیٰ نے اللہ نے قرآن کے حدیث سکھا کے بھیجنا ہے، 40 سال انہیں زندہ رہنا ہے، تے اپنی شریعت عمل نہیں کرانا، محمد کی شریعت عمل کرنا۔ ہوں میں ایک سوال کرنا چاہنا، ماشاءاللہ عقل مند بندے ہو یار، انجیل جیڑی ہے وہ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے نبی عیسیٰ نو بھیجنا ہے، لیکن آسمانی کتاب دا نظام چلان دی اجازت نہیں دینی، تے مولویو تھوڑی فقہ چلان دی اجازت کنے دیتی ہے؟ تھی جدھروں مرضی دین چ وعدے کری جاندے ہو، جدھروں مرضی جو دل کردہ کری جاندے ہو، دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میدان عرفات ہے، 10 ہجری ہے، 9 ذوالحج ہے، 10 ہجری ہے، توجہ میرے وال دیکھو، 10 ہجری ہے، 9 ذوالحج ہے، جمعے دا دن ہے، میدان عرفات ہے، تے میرے پیغمبر اٹھنی تے بہ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، 1.25 صحابہ دا اجتماع ہے، میرے نبی نے اسراء آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھایا ہے، تے آقا فرماندے نے اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے بخاری دی روایت ہے، اللہ تو گواہ بن جا، گواہ بن جا، گواہ بن جا، تے چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ، فرمایا قادیاں گواہیاں میرے محبوب باندے نے اللہ تے لوکاں دیاں، اللہ تیری گواہی تھوڑی اس واسطے وے جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں محمد نے منوا ان دین اوویں ہی صحابہ تک پہنچا دیتا ہے، میں یہ اندر وعدہ بھی نہیں کیتا، گھاٹا بھی نہیں کیتا، جدے سینے تے دین اترے ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت تے رب نے اس نبی نو نہیں دیتی، تے مولوی نو دے چھڑی ہے۔ بول دے نہیں ہو مولوی اج عید میلاد دے جلوس کڈدا ہے، اور کی پرابلم ہے تھانوں یار؟ دفعہ بھی ہوئی ہو، مولوی عید میلاد دا جلوس کڈ دے تے آندا کی ایک بدعت حسن ہے، جڑا نبی تو 600 سال بعد شروع ہویا نا، وہ دی دلیل مولوی قرآن چو دیندا تے حدیث چو دیندا۔ آندا 32 ہے، ایک مولوی پہ آکے 32 آیتاں نے عید میلاد دے اوتے، میں مولوی جھوٹ مارنا ہی تے ذرا تھوڑا جہا اور بڑا مار لیندا۔ یہ 32 آیتاں دی سمجھ 1,44,000 صحابہ نو نہیں آئی، 14ویں صدی دے ملا نو آ گئی۔ نبی دے صحابی عبداللہ بن عباس نو نہیں آئی۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ جنہوں اللہ نے 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنایا، جہدے واسطے نبی علیہ السلام نے تہجد دے ٹائم دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے، تے 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنے، وہ تفسیر مدینے دے کبائر صحابہ جتنیاں داڑیاں لے نہیں سر کر دے، جنہی تفسیر عبداللہ بن عباس کر دیا۔ اور نبی دی 23 سالہ نبوت والی زندگی چ 12 ربیع الاول آیا کہ نہیں؟ بول دے نہیں تسی۔ حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت 2 سال آیا کہ نہیں؟ حضرت عمر دی خلافت 10 سال آیا کہ نہیں؟ عثمان دی 12 سالہ خلافت آیا کہ نہیں؟ حضرت علی دی خلافت 5 دفعہ آیا کہ نہیں؟ نبی دے نواسے حضرت حسن دی زندگی 12 ربیع الاول 39 مرتبہ آیا، حضرت حسین دی زندگی 50 مرتبہ آیا، حضرت ابو ہریرہ جڑے 5374 حدیثاں دے حافظ نے، صحابہ دا کوئی مسئلہ پھس جاندہ سی ابو ہریرہ کو دے سن، ابو ہریرہ نبی دی حدیث سنا دے سن، مسئلہ حل ہو جاندہ سی۔ ابو ہریرہ دی زندگی 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا ہے، ابو ہریرہ مدینے دے گورنر بھی رہے نے، انہاں منایا کہ اما عائشہ دی زندگی بھی 47 مرتبہ آیا، جن نے نبی کی خلوت تے جلوت بیان کی۔
میرا خیال کہ انہاں سارے نو علم نہیں, مولوی نو علم بول دے نہیں. ایک نبی دا صحابی ہے جڑا پیغمبر دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہا. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ جڑے مکے کی فوت ہوئے نا, وہ کتنے سال زندہ رہے؟ 99 سال. اور 99 سال کے اندر 99 مرتبہ آخری صحابی کی زندگی جو 12 ربیع الاول مکے چ گزرے ہے, آخری صحابی نے ایک سال بھی منایا, پیش کر دیو. چلو تابعین کے دور سے 169 مرتبہ ہے, تبا تابعین کے دور سے 220 دفعہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ دی زندگی 70 مرتبہ ہے. پیر عبد القادر جیلانی دی زندگی 95 دفعہ ہے. علی حجویری دی زندگی 63 دفعہ ہے. یار کو دکھاؤ تو صحیح, سانو دے بابے کو دکھا دیو. چلو ساریاں چھڈو, تسی گواہ, اللہ گواہ, اے مسجد گواہ, اے منبر گواہ, قرآن گواہ. جاؤ میں بریلوی مسلک کے علماء نو کہی نا, مولانا احمد رضا خان بریلوی دی زندگی چ یہ جلوس بتا. جاؤ, انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے وصایا شریف, چھوٹی جی کتاب. وہ جانے نے جو میری کتاباں لکھیا تو ہاں یہ عمل کرنا. میری یہ تھانوں وصیت. 1920 کے اندر مولوی احمد رضا خان بریلوی فوت ہویا. وہ عید میلاد النبی دا جلوس ثابت کر دے. چلو اتنے نہیں تے امام احمد رضا دے کولو 12 ربیع الاول دی ولادت ہی ثابت کر دے. بول دے نہیں یار, گل ٹھیک ہے نا؟ ہجے اسی انہوں مانتے نہیں. 1920 فوت ہویا تے 1933 پہلا جلوس مال روڈ تے نور بخش توکلی, شاہ احمد نورانی, عنایت اللہ قادری, انہاں تیناں مولویاں نے پہلا جلوس 1933 کے اندر 12 وفات کے نام تے کٹے. 12 وفات. بھابیاں رولا پایا ہوئے حیا کرو, نبی دی وفات دا دن بنا دے. انہاں 1935 دے وچ 12 میلاد لا دے, میلاد النبی بن گیا. پھر میلاد النبی, وفات النبی کٹ کے میلاد النبی. 1984 چ ضیاء الحق دے کول گئے نورانی صاحب, حضرت ہے میلاد دے نال عید بھی پا دیو. اسلام آباد چ تیجی عید ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ لکھی, بطور تبرک نورانی نے وہ قلم لیا, یہ قلم مینوں دے دے. ہن ہو گیا عید میلاد النبی, تو جشن دا نال لفظ بھی لگ گیا. ہن جشن عید میلاد النبی تے مولوی دی دلیل دے رہا جڑی عید اسلام آباد ضیاء الحق نے قلم نہ لکھی ہے, اور مولانا طاہر القادری نے میلاد النبی دے اندر لکھیا ہے اسی اینو شرعی عید نہیں مانتے. جڑی عید دا شریعت نہ تعلق کو نہیں, ثواب کا ٹھالا بنا جائے. تے نال وہ بھی لکھدا ہے, آندا ہے صحابیاں نے اس واسطے نہیں منایا, صحابہ نو غم بڑے سے, انہاں اس واسطے نہیں جلوس کریا. تے مولوی غلام رسول سیدی بریلوی جامعہ نعیمیہ کراچی دا, انہیں ایک تفسیر لکھی ہے تبیان القرآن, وہ لکھدا صحابہ نے اس واسطے جلوس نہیں کڈیا, انہاں نو کم بڑے سن. وہ آندا غم بڑے سن, وہ آندا کم بڑے سن. میں کہا ویلے تے مولویو تسی ہو, گڈے سجا کے اگے کھوتا جو لیندے نے تے 20 ملوانے چڑھ جاندے نے. صدیقی ہے کوئی ہو ظالم جگیردار دی واسطے دی گل؟ بھائی لیاؤ تے صحیح. انہاں کہا سارا کچھ چھڈو, اے بنت حسن ہے. یہ بنت امام مالک فرماندے نے من ابتدع الاسلام, جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے مدینے والے ہو, فقد رآ حسنۃ, انہوں نے کیا بنت حسن ہے, اصل دے اندر اس بنتی دا کیتا ہے قد خان محمدن, معاذ اللہ نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے, پورا تے اسی کرن دے ہاں. نبی نے پورا دین نہیں دیتا, دین پورا
اور لوگوں دین ہوئی ہے جو آقا دی زبان نبوت چو نکلے ہے، جو کم میرے دین نبی نے کر کے وکھایا ہے۔ مجھ دا دودھ چونا ہے وہ دے اندر، گگو منڈی دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں، نہر دا پا خالص نہیں، ٹینکیاں دا پا خالص نہیں، مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پا پھر بھی دودھ خالص نہیں، یہ دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چان بورا چلے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیلے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بھوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ جنہیں باطل دین ہے جے بڑھنے نے قیامت تک مولویاں نے بنانے نے، مولویاں نے گھر کر کے قرآن اندہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ جنہیں باطل دیان پڑھنے نے انہاں تے نبی دا دین غالب، بولو دے صحیح، غالب آ کے رہے گا۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دئی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگت تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے، نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہان گگو منڈی اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے، آنا مردہ قبر چو نہیں بار ویندہ اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے، مردیاں تے اچھارے پا کے یارو پھر وابیاں کلو لوان دی لوڑ کی ہے۔ اللہ اللہ مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے، ایک قبر جنت دو زکدہ گڑا ہوندہ ہے، اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے، دو زک پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو گلان دی لوڑ کی ہے، جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے، جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے۔ سونا لباس سلوار قمیض ساڈا میں پینٹا بشتا پان دی ہوئے عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے، کیوں نجمی نوے مسئلے بنان دی پہلے آتے عمل تے کر لو گے نوے بنا لیا جی۔ اس واسطے میرے بھائیوں میرے پیغمبر دی ختم نبوت آؤ قرب قیامت عیسیٰ آنگے میرے پیغمبر دے امتی بن کے آنگے، ایک دلیل اور دے لو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھے ہے، اندازن پیاسی پھڑ کے پڑھ لگے جگہ دے پیر دی نگاہ پہندی ہے، میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے والویخ، ایسرا نظر اٹھائی کہ حضرت عمر بے ساکتان دے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، جڑا بندہ ایک کلمہ فجر تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے، مغرب تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے بندہ قیامت نو آئے گا انہوں میں ہاتھ تو پھڑ کے جنت داخل کر دیاں گا، بازو تو پھڑ کے، اس واسطے فجر تو بعد 3 دفعہ پڑھیا کرو رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبی۔ دوجی حدیث ہوندی ہے کلمے پڑھنے والا بندہ آئے گا اللہ اس بندے نو کہن گے 10 کیویں راضی ہونا ہی اج میں تینوں اوویں ہی راضی کر دینا وا۔
حضرت عمر نے کیا رضیت باللہ میں اللہ دے رب ہوں تے راضی ہوں اسلام دے دین ہوں آقا دے نبی ہوں راضی لیکن آقا فرماتے نے عمر یہ تے تورات ہے صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے تے انہیں بھی نبی بن کے نہیں آنا محمد دا امتی بن کے آنا لو کان موسیٰ حیّن اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے تو تھی منو چھڈ کے موسیٰ دی اتباع کرو منو چھڈ کے موسیٰ دے دروازے تے جاؤ لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے ہن آقا فرماندے نے اوے نبی نو چھڈ کے نبی دے دروازے تے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے اج امتی دے دروازے تے نبی دے دروازے نو چھڈ کے جائے تے اوتھے ہی ہے تے گمراہ نہیں ہویا تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصاں آمادی اور تسی فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصاں آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل امامہ دی اور تسا فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آماندی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل امامہ دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی اللہ نبی دی ذات جیسی کہ دی ذات نہیں تے نبی دی بات جیسی جیڑا بندہ نبی دی ذات دے سامنے کسے امتی دی ذات نو پیش کرتا ہے انہیں ختم نبوت دے دروازے چ دراڑ پا دیتی ہے مرزائیاں دا کی قصور ہے انہاں مرزے نو پیش کیتا نا نبی دے مقابلے چ کئیاں نے امام ابو حنیفہ نو پیش کیتا صرف او دا قصور انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نبوت دا دعویٰ نہیں کہ کمی تے کوئی نہیں یہ بھی آندے نے امام دا قول آ جائے حدیث نو رہن دیو قول منو بولتے نہیں اسی آنے جڑا نبی دی بات دا منکر ہے وہ بھی پکا بے ایمان وہ بھی نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے حضرت علامہ شہید منو کیڑے ویلے یاد ہے فرماندے نے کہ چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے جب چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا اس روئے زمین تے چور دروازیاں نو جنہ بند کیتا ہے اس زمین دی تختی تے صرف اہل حدیث نے اور کوئی جنہ نے کیا نبی دی ذات بھی لا شریک پیغمبر دے اوصاف بھی لا شریک نبی دی بات بھی لا شریک اہل حدیث اس زمین دی تختی جنہ نبی دی ذات جیسی کوئی ذات کوئی نہیں تے پیغمبر دی بات جیسی بولو تو صحیح بات کوئی نہیں جو نبی نے فرمایا حق کے سچے پاک کے لا شک کے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں ایویں آندے نے بھابی نبی دی شان نہیں بیان کردے اجے بھی نہیں کردے ساڈا سفر ہی قرب قیامت حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے کی بن کے آنا ہے امتی بن کے آنا ہے
اگر موسا بھی آؤ گے تو امتی بن کے آؤ گے. آقا فرماندے نے اگر موسا زندہ ہو کے آ جان لو کان موسا حیان. اس واسطے میرے بھائیو ہن قیامت تک جبریل بھی آسمان تو وہی لے کے نہیں جے آنا. ہن جبریل ادو ہی آتا سی جدو آقا سو. حضرت اماں جی ام ایمن ایک دن رون ڈیاں نے ابو بکر عمر گئے. فرمایا ماں جی روندیاں کیوں؟ فرمایا رونا اس گل دا ہے ابو بکر جدوں دا میرا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ وہی لے کے نہیں آیا. یہ ختم نبوت دی کڑی ہے. لوگوں میرے آقا دنیا تو چلے گئے نے. اج ویکھ لو ساڈے معاشرے دا حال. جدھر فاطمہ کندھا نہ لگ کے روئی ہے مولوی ادھر تبلے بجا رہا ہے ڈھول کھڑکا رہا ہے. اے سال تے اخیر ہی کر چھڑی ہے. زنانیاں بھی نچن ڈیاں نے. کڑی نو میک اپ کر کے مجمع چ بٹھایا گیا تے آندے نے جنت دی حور بھی ہے میلاد چ شریک ہون ڈئی ہے. میں کیا 100 جتی مولویو تواڈے سر چ تے نال تو حکے دا پانی. لانتیو بے حیاؤ بے شرمو تانوں شرم نہیں آؤندی؟ بے پردہ کمواری لڑکی نو میک اپ کروا کے وچ بٹھا کے کلپ آیا میرے کول اونوں بٹھا کے کہندے نے جنت دی حور بھی میلاد چ شریک ہوئی ہے. اگے لوگ نچن ڈے نے. یہ تے بڑی جہالت اور کی اج کی چلاندے نے نالین. کوئی اتنے لاندا ہے کوئی اتنے لاندا ہے نال لٹکائے نے. یہ کی ہے جی نبی پاک دا استقبال ہو گیا. میں کہا نالین کی ہے؟ نبی علیہ السلام دا جوت ہے. میں کہا پیغمبر دا معاذ اللہ الیاذ باللہ جتیاں نہ استقبال کر رہے. میں کہا مولوی اپنے پیو دا استقبال کرنا جتیاں نہ میں تینوں مننا. پھر اسی ہی جوتے دے وچ نبی دا نام لکھیا ہے. اسی ہی جوتے دے وچ درود شریف لکھیا ہے. اسی ہی جوتے دے وچ محمد رسول اللہ لکھیا ہے. میں کہا مولوی اپنی جتی تے اپنے ابے دا نام لکھ. جھنڈیاں تے لکھیا ہے. وہ جھنڈے پھر تھلے ڈگدے نے پیراں چ رولدے نے. وہ جھنڈے پھر گندی روڑی چ جاندے. پھر کیکاں دے مولوی نہ لکھ کے تو اتوں چھریاں نہ کٹ دے. کٹ دے نے کہ نہیں؟ 600 پاؤنڈ دا کیک. میں کہا مولوی تو مریا نہیں تینوں گش نہیں پیا. نبی دے نام تے چھری چلان لگیا تینوں گش نہیں پیا. حدیبیہ دے مقام تے آقا نے فرمایا سی نا علی او تو محمد رسول اللہ کر دے. حضرت علی آدھے نے سونے ہاتھ کٹیا جا سکتا محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. میں کیا اہل حدیث نو کو آکے محمد دی میم دے اوتے چھری رکھ. تختہ دار منظور ہے, ہتھ کڑی منظور ہے, جیل قبول ہے, خنجر قبول نے, بمبا دے دھماکے قبول نے, لیکن محمد دی میم تے چھری رکھنی بھی قبول نہیں. اشارہ کرنا بھی نہیں قبول. پتہ نہیں کیویں دے پیار تو ہی لئی پھر جو ظالموں. ہر سال ہر جگہ تے بدعت الگ ہوندی. ہر جگہ تے بدعت جڑی ہے نا الگ ہے. سنت ہر جگہ تے سنت ہر جگہ. اس واسطے میرے بھائیو وہ پیغمبر دا دین وہ یہ جو آپ نے کام کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنائے اور پیغمبر دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ مرزائیت دا جڑا نپاک پودا ہے نا یہ 1891 مرزے نے دعویٰ کیتا ہی میں عیسیٰ بن کے آیا. پھر مولانا محمد حسین بٹالوی سید نذیر حسین دہلوی نے یہ تے کفر دا فتویٰ لایا. سید نذیر حسین دہلوی نے سین کیتے 200 علماء دے سین کروائے اور اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ مرزے نے لکھیا ہے کہ میرے تے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتویٰ لایا وہابی مولوی ہیں دو. ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے, ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی. اور اس نے سب تو پہلے مبالغہ کنے کیتا ہے صوفی عبدالحق غزنوی ہے وہی اہل حدیث. یہ 1908 چ مریا 1917 چ فوت ہوئے. پھر مبالغے دی شکل چ مولانا ثناء اللہ امرسری دے نال دی موت واقع ہوئی. انہیں خود لیا میں جھوٹا میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی مر جا. اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی مر جائے. اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے تے مریا کتے لٹرین دے اندر. میں کہا مرزیو مر جو یہ چھپڑی چ نک روگی. تھانوں تے ادھر ہی توبہ کر لینی چاہیے جدن تھوڑا نبی لٹرین چ مریا سی. پھر جتنے نبی مردا اتنے ہی حضرت علی لٹرین چ مرے نے اتنے ہی انہاں دی قبر بنانی سی. پیپ دے منہ فٹ کرنا سی. یہ پتا لگتا میں کیوں دعویٰ کری دے.
مریا لاہور دفن قادیان چ کیتا ہے۔ میں کہا جس پیغمبر دی میں گل کرنا جدوں دی وفات دا ٹائم آیا ماں بھئی نہ بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ، میرے نبی نو جنت دے ٹکڑے چ موت آئی ہے، آقا دفن بھی جنت دے ٹکڑے دے اندر نے، قیامت تک جنت چ دفن نے، اور ٹکڑا بھی ایسا روضہ رسول جدے تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ اللہ دیاں رحمتاں لے کے نازل ہوندا ہے۔ جتھے نبی تے رحمتاں نازل ہوندیاں نے نال ابو بکر و عمر تے بھی ہو رہی ہیں۔ میں اگلے دن ایک گل کہی بڑی بڑی کہانی بلکہ روزانہ ہی کہہ رہا میں کہا مرزائیو جاؤ میرا چیلنج ہے تھوڑا نبی دا ایک خاصہ ہے کہ نبی دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاتی، ٹھیک ہے نا؟ میں کہا ساڈا یقین ہے کہ ساڈے محبوب نو جویں دفن کیتا ہے آپ دا وجود پاک قبر چ اج بھی اوویں ہی ہے، یقین ہے۔ تو میں کہا جاؤ مرزائیو میرا چیلنج ہے قادیان نو لے چلو مرزے دی قبر پٹو، اگر او دا وجود سالم ہوئے گا بالکل صحیح ہوئے گا میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا، تے اگر او دی قبر دے اندر بجو دی شکل ہوئے، او دی قبر دے اندر لوگوں خنزیر دی شکل ہوئے تے پھر تسی مرزا یہ تو توبہ کر لیا جاؤ۔ میں کہا دنیا دی کوئی برائی بھی ایسی مکھاؤ نا جڑی مرزے چ موجود نہ ہو، مرزے دی کوئی برائیاں لکھ کے نا سانو دیو تے اودیاں کتاباں جو ثابت کران گے، نہ کریے تے اہل حدیث نہیں۔ میں دنیا دی برائی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہیں تے دنیا دی اچھائی نہیں جڑی آمنہ دے لال چ موجود ہے۔ بول دے نہیں ہاں گڑ جڑا سی نا وہ استنجا کردا سی تے مٹی کھاندا سی، ہاں گل تیری ٹھیک۔ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چو نرم تبا حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی۔ مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ، یہ ساریاں خوبیاں نے نبی دو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی۔ لمحہ چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں، وہ خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عظيم الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ مولانا عطا اللہ طارق صاحب حاجی ابو بکر صدیق صاحب کے والد محترم اللہ انہوں کی قبر میں جنت کی کیاری بنا، اللہ جتنے مرتے مجاہد لیٹے نے انہوں کی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما۔ حضرت قاری صاحب دی والدہ محترمہ ساڈی اما جان نو اللہ شفا والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی بخشی فرما، اللہ ساڑھے حالات پہ رحم فرما، ساڑھے گناہوں درگزر فرما، ساڑھی نیک تمنا آرزویں پوریاں فرما، جنہیں اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما، جنیاں میریاں ماما بہنہ بیٹیاں ہیں اللہ سب دا آنا قبول فرما، اللہ سب دے کراچا اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ میرے اللہ جو سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما،
اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے نمازی بنا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما میری اہلیہ دی قبر میں جنت دی کیاری بنا اللہ جتنے تیری بندی لیٹی ہے دی قبر کے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ حد نظر تک فراق فرما میرے اللہ میرے خطبات میرا دین و واسطے میری ماں واسطے میری اہلیہ واسطے میرے باپ واسطے عزیز و اقارب واسطے ذریعہ نجات بنا اللہ پائی مرتضیٰ دی والدن و اللہ صحت عطا فرما اللہ صدیقی صاحب دے والد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما جنہ جنہ دے ماں باپ چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں میں جنت دیاں کیاریاں بنا انہاں دے والدین حیات میں اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین